خسرو سے لے کے اس کے بعد کے بڑے غلام علی خان، روشن آرا بیگم، شاعر ہوں، ادیب ہوں، ان لوگوں کو یاد کیا جائے. اور جو نئی جنریشن ہے، جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج یہاں بہت بڑی تعداد میں نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ان تک بھی یہ پہنچے کہ اس سوسائٹی کی تشکیل میں کون ایسے لوگ تھے کہ جو معاون ثابت ہوئے، اور آج جو ایک سماج کا تھوڑا سا آپ کو روشن چہرہ نظر آتا ہے، جو آپ کا ثقافتی ورثہ بنا، وہ چاہے ادب کے ذریعے بنا ہو، موسیقی کے ذریعے، مصوری کے ذریعے، تو اس میں لوگوں نے کام کیا. تو آج کے پروگرام کے ہمارے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ غالب اور فیض پر کچھ گفتگو کی جائے. ان سے بہتر ایسا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا کہ جو غالب سے فیض تک لے کے آئے، اور آپ فیض سے غالب سے فیض کی محبت کو اس طرح سے بھی جانچ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی ہر کتاب کا نام غالب کے کسی نہ کسی مصرے پر رکھا. تو یہ دونوں کو ویسے تو ایک دن کے فاصلے سے ایک کے انتقال کا اور ایک کی پیدائش کا موقع تھا، لیکن ہم نے کہا کہ اس تعلق کو بھی جوڑا جائے کہ غالب سے فیض تک کا جو سفر ہے، اور پھر فیض صاحب کا غالب سے جو تعلق ہے، پھر فیض صاحب نے جو نئے استعارے اور تراکیب کا اضافہ کیا اور ایک نئے انداز سے ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے. تو اس کے لیے، اور دوسرے حصے میں ہم نے ہمارے عہد کے کیا، مجھے تو اور کوئی ایسا آدمی پڑھت میں یا ریڈنگ میں ضیاء محی الدین کے خط کا کوئی آدمی نظر نہیں آتا. اور میں بہت شکر گزار ہوں اور ضیاء محی الدین صاحب کا بھی کہ پرسوں ہم کراچی لٹریچر فیسٹیول کے رائٹرز لاؤنج میں بیٹھے تھے، تو میں نے ڈاکٹر نعمان سے کہا کہ یہ ہمیں کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ ضیاء صاحب پوری تیاری سے کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں ذرا سا ان کے ساتھ ایک حادثہ بھی ہو گیا تھا، تو اس کے بعد بہت ڈرتے لیکن میں نے ضیاء صاحب کو وہیں سے ٹیلی فون کیا. تو ٹیلی فون پہ ضیاء صاحب کو میں نے کہا، تو ضیاء صاحب نے مجھے منع نہیں کیا اور کہا کہ میں وہیں آ رہا ہوں. تو پھر میں باہر نکل کے کھڑا ہو گیا، ضیاء صاحب کو گاڑی سے ریسیو کیا، چلتے چلتے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کل آ جائیے گا. تو میں ان کے پاس چلا گیا اور بخوشی انہوں نے قبول کیا. تو ایک بار پھر میں چاہتا ہوں، اور خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم ارسطو کے زمانے میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ البیرونی اور غزالی کے دور میں ہم کیوں نہیں تھے، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ابن ماجہ کے زمانے میں یا محی الدین اکبر ابن عربی کے زمانے میں ہم کیوں نہیں تھے، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ امیر خسرو کے دور میں ہم کیوں نہیں تھے. آپ کے بعد آنے والی نسلیں یہ سوچیں گی کہ ہم ضیاء محی الدین کے دور میں کیوں تھے. صاحب اور صاحبات، غالب کو پڑھنے سے پہلے میر مہدی مجروح نے جو فقرہ ان کی شاعری کے بارے میں کہا تھا، اس پہ دھیان ضرور دینا چاہیے، کیونکہ غالب کی شاعری اپنے عہد کی شاعری، گھسی پٹی شاعری سے کسی اور ہی سطح پر تھی. تو اس وقت ان کے کلام نے بہت سے شاعروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. تو وہ یہی کہہ کر خوش ہو کے بیٹھ گئے کہ ان کا کلام یہ آپ ہی سمجھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ بہت ہی مہمل قسم کی چیزیں ہیں. غالب کے تو ایک ایک لفظ کے پیچھے کئی حوالے، کئی تلمیحیں جھلکتی نظر آتی ہیں. 900 سال کی ایرانی تہذیب اور وہ عمل جسے ہم انڈو مسلم کلچر کہتے ہیں، وہ سب کچھ نظر آتا ہے. میں آج ان کی نثر کا سہارا بھی لوں گا، اس لیے کہ انہوں نے کئی بار اپنے بڑے اچھے پڑھے لکھے عالم فاضل لوگوں کی غلط فہمیاں دور کی. جب سے میں ریختہ لکھنے لگا ہوں، لعنت ہے مجھ پر اگر میں نے کوئی ریختہ یا اس کے قوافی پیش نظر رکھ لیے ہوں. صرف بحر اور ردیف قافیہ دیکھ لیا اور اس زمین میں غزل قصیدہ کہنے لگا.
تم کہتے ہو کہ نظیری کا دیوان وقت تحریر قصیدہ پیش نظر ہوگا اور جو اس قافیے کا شعر دیکھا ہوگا اس پر لکھا ہوگا. واللہ اگر تمہارے اس خط کو دیکھنے سے پہلے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس زمین میں نظیری کا کوئی قصیدہ بھی ہے چہ جائے آنکھیں وہ شعر. بھائی شاعری معنی آفرینی ہے، قافیہ پیمائی نہیں ہے. مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے. کرتا ہوں جمع پھر جگر لخت لخت کو، عرصہ ہوا ہے دعوت مشگاں کیے ہوئے. پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، برسوں ہوئے ہیں چاکے گریباں کیے ہوئے. میرا بہت ہی پسندیدہ شعر، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے. مانگے ہے پھر کسی کو لبے بام پر ہوس، زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے. ایک نوبہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستان کیے. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن. میں یہ شعر ایک اور طرح سے پڑھنا پسند کرتا ہوں. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور. غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے. آئیے جناب میر مہدی صاحب دہلوی، بہت دنوں میں آئے، کہاں تھے؟ بارے آپ کا مزاج خوش ہے. میر سرفراز حسین صاحب اچھی طرح ہیں، میرن صاحب خوش ہیں. ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے، یہاں تک میٹے کہ آپ ہم اپنی قسم ہوئے. پہلے یہ سمجھو کہ قسم کیا چیز ہے، قد اس کا کتنا لمبا ہے، ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، رنگ کیسا ہے. جب یہ نہ بتا سکو گے تو جانو گے کہ قسم جسم و جسمانیات میں سے نہیں، ایک اعتبار محض ہے. وجود اس کا صرف تعقل میں ہے، سی مرخ کا سا اس کا وجود ہے، یعنی کہنے کو ہے، دیکھنے کو نہیں. بس شاعر کہتا ہے کہ جب ہم آپ اپنی قسم ہو گئے تو گویا اس صورت میں ہمارا ہونا ہمارے نہ ہونے کی دلیل ہے. تذکیر و تانیث کا کوئی قاعدہ منضبط نہیں کہ جس پر حکم کیا جائے. جو جس کے کانوں کو لگے، جس کو جس کا دل قبول کرے اس طرح کہے. پیر ہوئی یا ہوا یہ منطق عوام کا ہے، ہمیں اس سے کچھ کام نہیں. ہم کہیں گے دوشنبہ ہوا، پیر کا دن ہوا. میری پیر ہوئی یا ہوا ہم کیوں بولیں گے؟ گلشن البتہ مذکر مناسب ہے، رکھتا ہے. بھائی جہاں الف دبتا ہے میرے کلیجے میں ایک تیر لگتا ہے. رکھتا ہے گلشن بھی یہ الف دبتا ہوا دیکھ کر میں نے رکھتی ہے بنا دیا ہے. پھلکی یا پھلکا تنہا بمانی محض ہے، ہلکا پھلکا یوں آئے تو درست ورنہ لغو. اور یہ جو پھلکا پتلی چپاتی کو کہتے ہیں یہ دوسرا لغت ہے. لو کہو اب اور کیا لکھوں. سر راہ کی منڈیر کے پاس جو تخت بچھا ہے اس پر بیٹھا ہوا دھوپ کھا رہا ہوں اور خط لکھ رہا ہوں.
جاڑا پڑ رہا ہے. ہمارے پاس شراب آج کی اور ہے، کل سے رات کو نری انگیٹھی پہ گزارا ہے. کل کے لیے کراج نہ قصت شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں. میرا تو یہ حال ہے کہ جو کچھ میں نے کہا پھر جب تک تمہارے پاس نہ بھیج لوں مجھ کو چین نہیں آتا. تم کو سخن فہم جانتا ہوں، تمہارے پلنگ کے پائے ڈھونڈ رہا ہوں، خاطر آتے اس طرف سے جمع رہے. یہ تم نے نہیں لکھا کہ پائے بڑے پلنگ کے ہوں یا چھوٹی پلنگوئی کے. لو غزل سنو، مگر غور سے، دل لگا کر. اس کی نقل جہاں چاہو وہاں بھیجو. اس بزم میں مجھے نہیں بنتی حیا کیے، بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے. دل ہی تو ہے سیاست درما سے ڈر گیا، میں اور جاؤں در سے تیرے بن صدا کیے. بے صرفہ ہی گزرتی ہے ہو گرچہ عمر خضر، حضرت بھی کل کہیں گے کہ ہم کیا کیا کیے. مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ او لئیم تو نے وہ گنج آئے گرام آیا کیا کیے. کس روز تہمتیں نہ تراشا کیے اودو، کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے. صحبت میں غیر کی نہ پڑی ہو کہیں یہ خوب، دینے لگا ہے بوسہ بغیر التجا کیے. غالب تم ہی کہو کہ ملے گا جواب کیا، مانا کہ تم کہا کیے اور وہ سنا کیے. زی hey بتان مغان شیو داد خوان اشت، مغاں شیوا کی وہ ترکیب ہے جو گل رخسار اور ماہ جبی کی ترکیب ہے. یعنی وہ شخص کہ جس کا رخسار مانند گل کے ہے اور پیشانی چاند کی سی ہے اور شیوا مغاں کا سا ہے. مغ آتش کدا کا کار فرما، اور چونکہ بادشاہان پارس آتش پرست تھے تو وہ خدمت آتش کدوں کی عمائد و اکابر و اشراف و علماء کو دیتے تھے. اور شراب کو چونکہ بہت عمدہ چیز اور پاک اور متبرک جانتے تھے اور ہر سفلہ و فرومایہ کو نہیں پینے دیتے تھے، یہ بھی موہوں کی تحویل میں رہتی تھی تاکہ وہ جس کو لائق سمجھیں اور اہل جانیں اس کو بقدر مناسب دیں. بہرحال وہ لوگ یعنی موہ بہت خوبصورت، خوش سیرت، عالم، فاضل، ترادار، بزلہ گو، حریف، ظریف ہوا کرتے تھے. تو اس راہ سے پارسیوں نے موغا شیوا مدھا معشوقوں کی ٹھہرائی ہے، یعنی چالاک اور خوش بیان اور ترادار اور ترچھا اور بانکا مانند موغوں کے. اور اس کا نظیر ہندوستان میں یہ ہے کہ جیسے کسو بیگم یا عمدہ عورت کو کہیں کہ فلانی بیگم یا فلانی عورت میں کتنا ڈومنی پن نکلتا ہے. جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا. رات دن گردش میں ہیں سات آسمان، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا. لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا. عمر بھر دیکھا کہ یہ مرنے کی راہ، مر گئے اور دیکھیے دکھلائیں کیا. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے،
کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں. میاں کس حال میں ہو، کس خیال میں ہو؟ کل شام کو میرن صاحب روانہ ہوئے. یہاں ان کی سسرال میں قصے کیا کیا نہ ہوئے. ساس اور سالیوں نے اور بیوی نے آنسوؤں کے دریا بہا دیے. خوش دامن صاحب بلائیں لیتی ہیں، سالیاں کھڑی ہوئی دعائیں دیتی ہیں، بیوی مانند صورت دیوار چپ. جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچار چپ. وہ تو غنیمت تھا کہ شہر ویران، نہ کوئی جان نہ پہچان، ورنہ ہمسائے میں قیامت برپا ہو جاتی. ہر ایک نیک بخت اپنے گھر سے دوڑی آتی. امام ضامن علیہ السلام کا روپیہ بازو پر باندھا گیا. 11 روپے خرچ راہ دیے. مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب اپنے جد کی نیاز کا روپیہ راہ ہی میں اپنے بازو پر سے کھول لیں گے اور تم سے صرف 5 روپے ظاہر کریں گے. اب سچ جھوٹ تم پر کھل جائے گا. دیکھنا یہی ہوگا کہ میرن صاحب تم سے بات چھپائیں گے. اس سے بڑھ کر ایک بات اور ہے، اور وہ محل غور ہے. ساس غریب نے بہت سی جلیبیاں اور تودہ قلاقند ساتھ کر دیا ہے، اور میرن صاحب نے اپنے جی میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جلیبیاں راہ میں چٹ کریں گے اور قلاقند تمہاری نظر کر کر تم پر احسان دھریں گے. بھائی میں دلی سے آیا ہوں، قلاقند تمہارے واسطے لایا ہوں. زنہار نہ باور کیجو، مال مفت سمجھ کر لے لیجو. کون گیا ہے کون لایا ہے؟ کلو ایاز کے سر پر قرآن رکھو، کلیان کے ہاتھ گنگا جلی دو. بلکہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں لایا. بھائی میں تم سے بہت آزردہ ہوں. میرن صاحب کی تندرستی کے بیان میں نہ اظہار مسرت نہ مجھ کو تہنیت، بلکہ اس طرح سے لکھا ہے کہ گویا ان کا تندرست ہونا تم کو ناگوار گزرا ہے. لکھتے ہو کہ میرن صاحب ویسے ہی ہو گئے جیسے گئے تھے، جیسے آگے تھے، اچھلتے کودتے پھرتے ہیں. اس کے معنی ہے کہ ہے یہ کیا غضب ہوا کہ یہ کیوں اچھے ہو گئے. یہ باتیں تمہاری ہم کو پسند نہیں آتی. بھائی منشی نبی بخش حقیر، مجھ کو تم سے بڑا تعجب ہے کہ اس بیت کے معنی میں تم کو تأمل رہا. موت کی راہ نہ دیکھوں کہ دن آئے نہ رہے. اس میں 2 استفہام آن پڑے ہیں کہ وہ بطریق تار و تاریز معشوق سے کہے گئے. موت کی راہ نہ دیکھوں، کیوں نہ دیکھوں؟ میں تو دیکھوں ہی گا کہ بن آئے نہ رہے، کیونکہ موت کی شان میں سے یہ بات ہے کہ ایک دن آئے ہی گی، انتظار ضائع نہ جائے گا. تم کو چاہوں، کیا خوب، کیوں چاہوں کہ نہ آؤ تو برائے نہ بنے. یعنی اگر تم آپ سے آئے تو آئے، اور اگر نہ آئے تو پھر کیا مجال کہ کوئی تم کو بلا سکے. گویا یہ عاجز معشوق سے کہتا ہے کہ اب میں تم کو چھوڑ کر اپنی موت کا عاشق ہوا ہوں. اس میں خوبی یہ ہے کہ بن بلائے بغیر آئے نہیں رہتی. تم کو کیوں چاہوں کہ اگر نہ آؤ تو تم کو بلا نہ سکوں. بات یہ ہے کہ پڑھنے میں تم کو چاہوں کہ نہ آؤ یہ جملہ ملا ہوا سمجھ میں آتا ہے تو آدمی حیران ہوتا ہے. تم کو چاہوں الگ ہے، نہ آؤ تو بلائے نہ بنے یہ جملہ الگ ہے. تم نے غور نہ کی، ورنہ خود بخود کیفیت اس تعریض و استفہام کی حاصل ہو جاتی. موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے. تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے. نکتہ چی ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے.
کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے. میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے. غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے. کہہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے. موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے، تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے. ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. بھائی خدا کے واسطے غزل کی داد دینا. اگر ریختہ یہ ہے تو میر و مرزا کیا کہتے تھے، اور اگر وہ ریختہ تھا تو پھر یہ کیا ہے. لو اب غزل پڑھو. سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی. یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزمہ رائیاں، لیکن اب نقش و نگارے طاق نسیاں ہو گئے. نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی. تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئی. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. قبلہ حاجات کیوں کر کہوں کہ میں دیوانہ نہیں ہوں. ہاں اتنے ہوش باقی ہیں کہ اپنے کو دیوانہ سمجھتا ہوں. واہ کیا ہوش مندی ہے کہ قبلہ ارباب ہوش کو خط لکھتا ہوں. نہ القاب نہ آداب نہ بندگی نہ تسلیم. سن غالب ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ بہت مصاحب نہ بن. ایاز حد خود بشناس. مانا کہ تو نے کئی برس کے بعد رات کو غزل لکھی ہے اور آپ اپنے کلام پر وجد کر رہا ہے، مگر یہ تحریر کی کیا روش ہے. پہلے القاب لکھ، پھر بندگی عرض کر، پھر ہاتھ جوڑ مزاج مبارک کی خبر پوچھ، پھر عنایت نامے کے آنے کا شکر ادا کر، اور یہ کہہ کہ جو تصور میں کر رہا تھا وہ ہوا. یعنی جس دن صبح کو میں نے خط بھیجا اسی دن آخر روز حضور کا فرمان پہنچا. موسم اچھا آ گیا ہے. شب کو ناگاہ ایک نئی زمین خیال میں آئی. طبیعت نے راہ دی، غزل تمام کی. اس وقت سے یہ خیال میں تھا کہ کب صبح ہو اور کب یہ غزل نواب صاحب کو بھیجوں. خدا کرے آپ پسند کریں. گئی وہ بات کہ ہو گفتگو تو کیوں کرو، کہنے سے کچھ نہ ہوا پھر کہو تو کیوں کرو. ہمارے ذہن میں اس فکر کا ہے نام وصال کہ گر نہ ہو تو کہاں جائیں، ہو تو کیوں کرو. تم ہی کہو کہ گزارا صنم پرستوں کا، بتوں کی ہو اگر ایسی ہی خو تو کیوں کر ہو. الجھتے ہو تم اگر دیکھتے ہو آئینہ، جو تم سے شہر میں ہو ایک دو تو کیوں کر ہو. وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کر ہو، جسے نصیب ہو روز سیاہ میرا ساتھ. وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کر ہو. مجھے جنون نہیں غالب ولے بقول حضور، فراق یار میں تسکین ہو تو کیوں کر ہو. گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو، اس 60 برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی.
چھٹی ساتویں رمضان کو میں خوب برسا، ایسا میں جیٹھ کے مہینے میں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اب میں کھل گیا ہے، ابر گھرا رہتا ہے، ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی، اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے۔ دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا۔ کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجب فہم اور طرفہ روش رکھتے ہیں، میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ کیا کہوں، کتنا ہنسا ہوں تمہاری اس بات پر کہ تو قطع رباعی کہہ کر الگ ہو گیا اور مجھ کو 30 روزے الگ رکھنے پڑے۔ گویا الگ الگ مجھ پر اور تم پر روزے فرض نہ تھے، بلکہ ایک کام بشراکت مجھ کو اور تم کو سپرد ہوا تھا، میں نے تو کچھ نہ کیا، اور اپنے حصے اور میرے حصے کا کام صرف تم نے کیا۔ خدا حضرت کو سلامت رکھے۔ میں ایک وقت کا کھانا کھانے والا، وہ اب موقوف، غذا منحصر دہی پر ہے۔ کہاں تک دہی کھاؤں، کیا کروں، اگرچہ تاب مجھ میں روزہ رکھنے کی کہاں، مگر بدتر روزہ داروں سے ہوں۔ روزہ داروں کو کیا کہوں، کیا حال ہے۔ میرے 4 خدمت گزار ہیں، چاروں روزہ دار۔ آخر روز مجھ کو یوں نظر آتا ہے کہ 4 مردے پھر رہے ہیں۔ یہ پریشانی، یہ بے سر و سامانی، آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں، سامان خور و خواب کہاں سے لاؤں۔ روزہ میرا ایمان ہے غالب، لیکن خسخانہ و برفاب کہاں سے لاؤں۔ نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، اگر شراب نہیں انتظار ساغر کھینچ۔ کمال گرمی سیے تلاش دید نہ پوچھ، بقدر خار میرے آئینے سے جوہر کھینچ۔ پہلے تم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ برابر کئی خطوں میں تم کو غم و اندوہ کا شکوہ گزار پایا ہے، پس اگر کسی بے درد پر دل آیا ہے تو شکایت کی کیا گنجائش ہے، بلکہ یہ غم تو نصیب دوستاں درخور افزائش ہے۔ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنج فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی پہلو میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ ہے حسن مطلع، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے۔ ہوا تو دوست جس کا، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ افسوس ہے کہ اس غزل کے اور اشعار یاد نہ آئے۔ تم کس ریختہ کو نیا سمجھتے ہو، کہا کیے اور بیٹھا رہا، اگرچہ اشارے ہوا کیے۔ یہ غزل پرانی ہے، دریا میرے آگے، اس پر بھی 1 سال گزر چکا ہے۔ قلعہ مبارک کے مشاعرے کی غزل ہے۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار، رکھ دے کوئی پیمانہ صحبا میرے آگے۔ خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے، آئی شب ہجراں کی تمنا میرے آگے۔ گو ہاتھ کو جنبش نہیں،
آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر مینا میرے آیا۔ ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آیا۔ سنو صاحب، شعراء میں فردوسی اور فقراء میں حسن بصری اور عشاق میں مجنون، یہ تین آدمی تین فن میں پیشوا ہیں۔ شاعر کا کمال یہ ہے کہ فردوسی ہو جائے، فقیر کی انتہا یہ ہے کہ حسن بصری سے ٹکر کھائے، عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنوں کی ہم ترہی نصیب ہو۔ لیلا اس کے سامنے مری تھی، تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری، بلکہ تم اس سے بڑھ کر ہوئے کہ لیلا اپنے گھر میں اور تمہاری معشوقہ تمہارے گھر میں مری۔ بھائی مغ بچہ بھی غضب ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار کرتے ہیں۔ میں بھی مغ بچہ ہوں، عمر بھر میں بڑی ستم پیشہ ڈومنی کو میں نے بھی مار رکھا۔ خدا ان دونوں کو بخشے اور ہم تم دونوں کو بھی کہ زخم میں مرگ دوست کھائے ہوئے ہیں مغفرت کرے۔ 40-42 برس کا یہ واقعہ ہے، وہاں کہ یہ کوچہ چھٹ گیا، اس فن سے میں بیگانہ محض ہو گیا، لیکن اب بھی کبھی کبھی وہ ادائیں یاد آتی ہیں، اس کا مرنا زندگی بھر نہ بھولوں گا۔ ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں، اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں، اور یا رب وہ نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں، اور تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم، جب اٹھیں گے لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں، اور مرتا ہوں اس آواز پہ ہر چند سر ہو جائے، جلاد کیوں لیکن وہ کہے جائیں کہ ہاں، اور لوگوں کو ہے خورشید جہاں تاب کا دھوکا، ہر روز دکھاتا ہوں میں ایک داغ نہاں، اور پاتے نہیں جب راہ میں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھی ہے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی، اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا، واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا۔ مبالغہ نہ جاننا، امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے، جاگیردار، پنشن دار، دولت مند، اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، ملازمان قلعہ پر شدت ہے۔ میں غریب شاعر 10 برس سے تاریخ لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں۔ اس فتنہ و آشوب میں کسی مصلحت میں میں نے دخل نہیں دیا، صرف اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا، اور نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے باہر نکل نہیں گیا۔ غرض کہ اپنے مکان میں بیٹھا ہوں، دروازے سے باہر نکل نہیں سکتا۔ سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے، رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے، شہر میں ہے کون جو آوے؟ کیوں میں دلی کی ویرانی سے خوش نہ ہوں؟
جب اہل شہر ہی نہ رہے تو شہر کو لے کے کیا چولہے میں ڈالوں؟ کیا کہوں کہ کیا حال ہے۔ پیش ازیں اپنا یہ شعر پڑھا کرتا تھا: بس ہجوم ناامیدی خاک میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری سید حاصل میں ہے۔ اب اس زمزمے کا بھی محل نہیں رہا، یعنی سید حاصل کی لذت خاک میں مل گئی۔ حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد۔ شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد۔ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد۔ آئے ہے بے کس یہ عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ میرا حال سوائے میرے خدا خداوند کے کوئی نہیں جانتا۔ آدمی کثرت غم سے سودائی ہو جاتے ہیں، عقل جاتی رہتی ہے۔ اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متفکرہ میں فرق آ گیا ہو تو کیا عجب ہے، بلکہ اس کا باور نہ کرنا غضب ہے۔ پوچھو کہ غم کیا ہے؟ غم مرد، غم فراق، غم رزق، غم عزت، غم فراق حسین مرزا، یوسف مرزا، میر مہدی، میر سرفراز حسین، میرن صاحب۔ خدا ان کو جیتا رکھے، کاش یہ ہوتا کہ جہاں ہوتے وہاں خوش ہوتے۔ وہ گھر ان کے بے چراغ، وہ خود آوارہ۔ اب خاص اپنا دکھ روتا ہوں، ایک بیوی، 2 بچے، 3-4 آدمی گھر کے، کلو کلیان ایاز باہر، ایک پیسے کی آمد نہیں، 20 آدمی روٹی کھانے والے موجود۔ آدمی ہوں، دیو نہیں، بھوت نہیں، ان رنجوں کا تحمل کیوں کر کروں؟ بڑھاپا، ضعف قوہ۔ اب مجھے دیکھو تو جانو کہ میرا کیا رنگ ہے۔ شاید کوئی 2-4 گھڑی بیٹھتا ہوں، ورنہ پڑا رہتا ہوں، گویا صاحب فراش ہوں۔ نہ کوئی جانے کا ٹھکانہ، نہ کوئی میرے پاس آنے والا، نہ مقبول ہوں نہ مردود ہوں، نہ بے گناہ ہوں نہ گنہگار ہوں، نہ مخبر نہ مفسد۔ ظلمت کردے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے۔ نہ مجدہ وصال نہ نظارہ جمال، مدت ہوئی کہ آشتی چشم و گوش ہے۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں ہوس ناؤ نوش ہے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ کو، میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے، جو گوش نصیحت نیوش ہے۔ ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی، مطرب بنغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے۔ یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشہ بساط دامان باغبان و کف گل فروش ہے۔ لطف خرام ساقی و ذوق صدائے چنگ، یہ جنت نگاہ وہ فردوس گوش ہے۔ یا صبح دم جو دیکھیے آ کر تو بزم میں، نہ وہ سرور و سور نہ جوش و خروش ہے۔ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔
آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ آپ کی محبت کا شکریہ۔ پھر کوئی آیا دلزار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا و حیات، اپنے بے خواب کیواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ صبح آزادی، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ جوان لہو کی پراسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کی بے صبر خوابگاہوں سے پکارتی رہی باہیں، بدن بلاتے رہے، بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت قریب تھا حسینہ نے نور کا دامن، سبک سبک تھی تمنا، دبی دبی تھی تھکن، سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراق ظلمت و نور، سنا ہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل و گام، بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور، نشاط وصل حلال و عذاب ہجر حرام، جگر کی آگ، نظر کی امنگ، دل کی جلن، کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں، کہاں سے آئی نگار سبا، کدھر کو گئی، ابھی چراغ سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ اس نظم کا عنوان ہے دو عشق۔ لاکھ نہیں، 1,45,34,351 دفعہ گڑ گڑا کر بھی درخواست کی جائے کہ ٹیلی فون کو بند کر دیجیے، شاید آپ اپنی سکی سمجھتے ہیں اس میں کہ ہمارے پاس تو فون ہے تو بجے کی بہت اچھی تازہ ہے ابھی یاد میں ہے ساقی گلفام، وہ اکثر رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی ساعت، وہ دل سے دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام، امید کے لو جاگا غم دل کا نصیبہ، لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر، اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ حنا کی، اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب، اس راہ پہ پھولے گی کرن شفق تیری قبا کی، پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی، جب فکر دل و جان میں فغاں بھول گئی ہے، ہر شب وہ سیاہ بوجھ کے دل بیٹھ گیا ہے،
ہر صبح کی لو تیر سی سینے میں لگی ہے، تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہے پناہیں، آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہے کبھی گردن مہتاب میں بائیں، چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں، اس جانے جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے ہنس ہنس کے صدا دی، کبھی رو رو کے پکارا، پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر درد کو اجیالا، ہر ایک غم کو سنوارا، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان، راحت تن، صحت داماں، سب بھول گئی مصلحت اہل حوث کی، اس راہ پہ جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سر گوشہ ممبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی نام کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ ناگہاں آج میرے تارے نظر سے کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے آفاق پہ خورشید و قمر، اب کسی سمت اندھیرا نہ اجالا ہوگا، بجھ گئی دل کی طرح راہ وفا میرے بعد، دوستو قافلہ درد کا اب کیا ہوگا، اب کوئی اور کرے پرورش گلشن غم، دوستو ختم ہوئی دیدہ تر کی شبنم، تھم گیا شور جنوں، ختم ہوئی بارش سنگ، خاک رہ آج لیے ہے لب دلدار کر، کوئے جانا میں کھلا میرے لہو کا پرچم، دیکھیے دیتے ہیں کس کس کو صدا میرے بعد، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، اے مکرر لب ساقی پہ سلام میرے بعد۔ میں خانوں کی رونق ہیں کبھی خانقاہوں کی، اپنا لی ہوس والوں نے جو رسم چلی ہے، دلداری باعث کو ہمیں باقی ہے، ورنہ اب شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے۔ نہ دید ہے نہ سخن، اب نہ حرف ہے نہ پیام، کوئی بھی حیلہ تسکین نہیں اور آس بہت ہے، امید یار، نظر کا مزاج، درد کا رنگ، تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے۔ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں، دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساغر میں ہے خون حسرت میں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے۔ دیکھنے کی تو کسی تاب ہے، لیکن اب تک جب بھی اس راہ سے گزرو تو کسی دکھ کی کسک ٹوکتی ہے کہ وہ دروازہ کھلا ہے اب بھی، اور اس صحن میں ہر سو یوں ہی پہلے کی طرح فرش نومیدی دیدار بچھا ہے اب بھی، اور کہیں یاد کسی
دل زدہ بچے کی طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھی ہے فریاد کناں. دل یہ کہتا ہے کہیں اور چلے جائیں جہاں کوئی دروازہ ابس واہ ہو نہ بیکار کوئی یاد فریاد کا کشکول لیے بیٹھی ہو. محرم حسرت دیدار ہو دیوار کوئی نہ کوئی سایہ گل ہجرت گل سے ویراں. یہ بھی کر دیکھا ہے 100 بار کہ جب راہوں میں دیس پردیس کی بے مہر گزرگاہوں میں قافلے قامت و رخسار و لبو گیسو کے پردہ جسم پہ یوں اترے ہیں بے صورت و رنگ جس طرح بند دریچوں پہ گرے بارش سنگ. اور دل کہتا ہے ہر بار چلو لوٹ چلو اس سے پہلے کہ وہاں جائیں تو یہ دکھ بھی نہ ہو یہ نشانی کہ وہ دروازہ کھلا ہے اب بھی. اور اس صحن میں ہر سو یوں ہی پہلے کی طرح فرش نومیدی دیدار بچھا ہے اب بھی. اشکاباد کی شام. جب سورج نے جاتے جاتے اشکاباد کے نیلے افق سے اپنے سنہری جام میں ڈھالی سرخی اول شام اور یہ جام تمہارے سامنے رکھ کر تم سے کیا کلام کہا پرنام. اٹھو اور اپنے تن کی سیج سے اٹھ کر ایک شیریں پیغام ثبت کرو اس شام کسی کے نام کنارے جام. شاید تم یہ مان گئی اور تم نے اپنے لب گلفام کسی کیے انعام کسی کے نام کنارے جام. یا شاید تم اپنے تن کی سیج پہ سج کر تھی یوں محو آرام کہ رستہ تکتے تکتے بجھ گئی شمع جام. اشکاباد کے نیلے افق پر غارت ہو گئی شام. شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات. یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات. صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار. شانہ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل. خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل. سبز گوشوں میں نیل رو سائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موجے درد فراق یار آئے. دل سے پہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل. جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. تم نہ آئے تھے تو ہر چیز وہی تھی کہ جو ہے. آسماں حد نظر راہ گزر شیشہ میں اور اب شیشہ میں راہ گزر رنگ فلک رنگ ہے دل کا میرے خون جگر ہونے تک. چمپئی رنگ کبھی راحت دیدار کا رنگ سرمئی رنگ کے ہے ساعت بیزار کا رنگ. زرد پتوں کا خس و خار کا رنگ سرخ پھولوں کا دہکتے ہوئے گلزار کا رنگ زہر کا رنگ لوح رنگ شب تار کا رنگ. آسمان راہ گزر شیشہ میں کوئی بھیگا ہوا دامن کوئی دکھتی ہوئی رگ کوئی ہر لحظہ بدلتا ہوا آئینہ ہے. اب جو آئے ہو تو ٹھہرو
کہ کوئی رنگ، کوئی رت، کوئی شے ایک جگہ پر ٹھہرے، پھر سے ایک بار ہر ایک چیز وہی ہو کہ جو ہے، آسماں، حد نظر، راہ گزر، شیشے میں شام فراق اب نہ پوچھ، آئی اور آ کے ٹل گئی، دل تھا کہ پھر بہل گیا، جان تھی کہ پھر سنبھل گئی، بس میں خیال میں تیرے حسن کی شمع جل گئی، درد کا چاند بجھ گیا، ہجر کی رات ڈھل گئی، جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی، جب تیرا غم جگا لیا رات مچل گئی، دل سے تو ہر معاملہ کر کے چلے تھے صاف ہم، کہنے میں ان کے سامنے بات بدل گئی، آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے، رہ گئی کس جگہ صبا، صبح کدھر نکل گئی، تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں ہے کسی نے قدم، کوئی اترا نہ میدان میں دشمن نہ ہم، کوئی صف بن نہ پائی نہ کوئی علم، منتشر دوستوں کو صدا دے سکا، اجنبی دشمنوں کا پتہ دے سکا، تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں ہم نے اب تک قدم، تم یہ کہتے ہو اب کوئی چارہ نہیں، جسم خستہ ہے ہاتھوں میں یارہ نہیں، اپنے بس کا نہیں بار سنگ ستم، بار کوثر غم، جس کو چھو کر سبھی ایک طرف ہو گئے، بات کی بات میں ذی شرف ہو گئے، دوستو ہوئے جانا کی نامہرباں خاک پر اپنے روشن لہو کی بہار اب نہ آئے گی کیا، اب کھلے گا نہ کیا اس کفے نازنی پر کوئی لال زار، اس حزین خاموشی میں نہ لوٹے گا کیا شور آواز حق، نعرہ گیر و دار، شوق کا امتحان جو ہوا سو ہوا، جسم و جاں کا زیاں جو ہوا سو ہوا، سود سے پیشتر ہے زیاں اور بھی، دوستو ماتم جسم و جاں اور بھی تلخ تر امتحان اور بھی، منظر رہ گزر سائے شجر، منزل و در حلقہ بام پر سینہ مہتاب کھلا آہستہ، جس طرح کھولے کوئی بند قبا آہستہ، حلقہ بام تلے سایوں کا ٹھہرا ہوا نیل کی جھیل میں چپکے سے تیرا کسی پتے کا حباب، ایک پل تیرا چلا پھوٹ گیا آہستہ، بہت آہستہ بہت ہلکا، خنک رنگ شراب میرے شیشے میں ڈھلا آہستہ، شیشہ و جام سراہی تیرے ہاتھوں کی گلاب، جس طرح دور کسی خواب کا نقش آپ ہی آپ بنا اور مٹا آہستہ، دل نے دہرایا کوئی حرف وفا آہستہ، تم نے کہا آہستہ، چاند نے جھک کے کہا اور ذرا آہستہ، ایک ذرا سوچنے دو، اس خیاباں میں جو اس لہجہ بیاباں بھی نہیں، کون سی شاخ میں پھول آئے تھے سب سے پہلے، کون بے رنگ ہوئی رنج و تاب سے پہلے، اور اب سے پہلے کس گھڑی کون سے موسم میں یہاں خون کا قحط پڑا،
گل کی شہرت پہ کڑا وقت پڑا، سوچنے دو، ایک ذرا سوچنے دو، یہ بھرا شہر جو اب وادی ویراں بھی نہیں، اس میں کس وقت کہاں آگ لگی تھی پہلے؟ اس کے صف بستہ دریچوں میں سے کس میں اول زہ ہوئی سرخ شعاؤں کی کمان؟ کس جگہ جوت جگی تھی پہلے؟ سوچنے دو۔ ہم سے اس دیش کا تم نام و نشاں پوچھتے ہو جس کی تاریخ نہ جغرافیہ اب یاد آئے، اور یاد آئے تو محبوب گزشتہ کی طرح روبرو آنے سے جی گھبرائے۔ ہاں، مگر جیسے کوئی ایسے محبوب یا محبوبہ کا دل رکھنے کو آ نکلتا ہے کبھی رات بتانے کے لیے۔ ہم اب اس عمر کو آ پہنچے ہیں جب اب ہم بھی یوں ہی دل سے مل آتے ہیں، بس رسم نبھانے کے لیے۔ دل کی کیا پوچھتے ہو؟ سوچنے دو۔ فیض صاحب کی دعا۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں۔ آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دے۔ وہ جنہیں تابع گراں باری ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے۔ جن کی آنکھوں کو رخ صبح کا یارہ بھی نہیں، ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے۔ جن کے قدموں کو کسی رہ کا سہارا بھی نہیں، ان کی نظموں و نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کر دے۔ جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے، ان کو ہمت کفر ملے، جرأت تحقیق ملے۔ جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں، ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ عشق کا سر نہاں جان تپاں ہے جس سے آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے۔ حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے۔ آپ کی محبت کا بے انتہا شکریہ۔ آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکریہ۔